اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قمتم الى الصلاة جب ارادہ کرو تم نماز کا فاغسلوا وجوہکم تو اپنے چہرے کو دھو لو وأيديكم إلى المرافق اور اپنے ہاتھ کونیوں سمیت وامسحوا برؤوسکم اور اپنے سروں کا مسح کرو وأرجلكم إلى الكعبين اور پاؤں دھو لو ٹخنوں سمیت وإن كنتم جنبا اور اگر تم حالت جنابت میں ہو فطہروا تو خوب پاکیزگی حاصل کرو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسکم وأرجلكم إلى الكعبين یہ سورۃ مائدہ ہے اور اس کی آیت نمبر 6۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے جو مسائل اور احکامات تھے وہ آپ حضرات نے سمجھے، اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں ہم نے وضو کے فرائض سمجھے ہیں، اس کی سنتیں سمجھی ہیں، اس کے مستحبات سمجھے ہیں، غسل کے فرائض اور اس کا طریقہ سمجھا ہے۔ آج ایک اور حوالے سے اس آیت کریمہ کو سمجھنا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ آدمی وضو بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اعمال بھی کرتا ہے، لیکن اسے تعلق باللہ حاصل نہیں ہوتا، اللہ کا تعلق حاصل نہیں ہوتا۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بات الگ انداز سے فرمائی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہاری نماز سے 3 فائدے تمہیں حاصل ہونے چاہیے، تمہاری نماز سے 3 فائدے کم از کم تمہیں حاصل ہونے چاہیے، اگر یہ ہے تو مبارک ہو، تمہاری نماز قبول ہوگی۔ پہلا فائدہ فرمایا نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی محبت میں اضافہ ہونا چاہیے، کیونکہ جس کے بلانے پر دن میں 5 مرتبہ آپ آ گئے، اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، اگر اس کی محبت نہیں اندر آ رہی تو پھر کھڑے ہونے کا فائدہ۔ تو پہلا فائدہ کیا ہے؟ کم از کم اللہ کی محبت، اس میں اضافہ ہو۔ اور دوسرا فرمایا گناہ سے نفرت ہو جائے۔ نماز کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ گناہوں سے نفرت ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ جیسے ایک صف میں سارے مسلمان برابر کھڑے ہو گئے، ایک ساتھ رکوع کیا، ایک ساتھ سجدہ کیا، ایک ساتھ سلام پھیرا، ایسے ہی تمہاری نظر میں سارے مسلمان برابر ہو۔ اگر یہ 3 فائدے تمہیں حاصل ہو گئے ہیں تو مبارک ہو، تمہاری نماز قبول ہے۔ اور آج ہم میں سے ہر ساتھی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا ٹیسٹ خود کر لے، آیا یہ 3 چیزیں مجھے حاصل ہیں؟ اللہ کی محبت، گناہوں سے نفرت، اور جو مسلمان کو میں ایک کو عزت دیتا ہوں کیا دوسرے کو بھی دے رہا ہوں یا نہیں؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادات کرنے کے بعد بھی تعلق باللہ حاصل نہیں ہوتا۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ظاہری طہارت پر توجہ دیتے ہیں، باطنی طہارت پر نہیں۔ وضو بھی کر لیا، غسل بھی کر لیا، کپڑے صاف پہن لیے، نماز میں آ کے کھڑے ہو گئے، لیکن اندر ویسے کا ویسا ہے۔ تو فرمایا جیسے جسمانی طہارت ضروری ہے، وضو کرنا ضروری ہے، غسل کرنا ضروری ہے، ایسے ہی باطنی طہارت بھی چاہیے۔ اور باطنی طہارت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا۔ کسے پاک کرنا جی؟ گناہوں سے پاک کرنا۔ اور کتنی آسان ہے یہ ترتیب، دیکھیے گا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اپنی توبہ پر یقین ہے تو یقین مانو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اگر تمہیں اپنی توبہ پر یقین ہے تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ دوسرا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا جس چہرے پر ندامت کا آنسو لگ جائے اس پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا۔ تیسرا فرمایا تم توبہ کر لو، اللہ گناہ بھی معاف کر دیں گے، فرشتوں کے ذہن سے بھی نکال دیں گے۔ نام اعمال سے مٹ چکا ہے، فرشتوں کے ذہن سے نکل گیا، کہیں وہ گناہ نہیں رہے گا، تم توبہ کر لو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا ندامت کرنے والا ابھی توبہ نہیں کی ہوتی اس سے پہلے ہی اللہ معاف کر دیتا۔ کتنی آسان بات ہے۔ اور یہ تو احادیث ہے۔ اب ایک آیت کریمہ ساتھ جوڑیں، فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، بس کبیرہ چھوڑ دو، صغیرہ میں معاف کر دوں۔ اتنا تو انسان کر سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تقسیم کیوں کرتے ہو کہ صغیرہ کیا ہے اور کبیرہ کیا ہے؟ فرمایا یہ دیکھو کہ نافرمانی کس ذات کی ہے۔
جب اللہ رب العزت کی نافرمانی، پھر صغیرہ کبیرہ کیا ہوتا ہے؟ تو ساری کبیرہ ہے۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اور اس کو سفیان نے بڑا آسان کیا، اپنے علم اور اپنے ارادے سے گناہ چھوڑ دیں۔ جس چیز کا گناہ ہونا آپ کو پتہ ہے وہ اپنے ارادے سے نہ کریں، بس اتنا تو کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہو جائے، فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، بہترین وہ ہے جو توبہ کرے۔ وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تذکرہ، وہ انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرمایا ایک ہے شیطان، جس دن پیدا ہوا جس دن مرے گا گناہ میں غرق۔ ایک ہے فرشتہ، جس دن پیدا ہوا جس دن اس کی موت آئے گی وہ گناہوں سے بالکل پاک۔ فرمایا ایک انسان ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ ہی گناہوں میں رہے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ معصوم رہے۔ اس کو تو ایسے ہی ہے کہ گناہ بھی ہو جائیں گے اور توبہ بھی کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ توبہ کرتا ہے پھر توبہ توڑ دیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے پھر توڑ دیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے پھر توڑ دیتا ہے، پھر ہاتھ اٹھاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ کتنی دفعہ توبہ توڑ چکا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ دیکھ رہے ہو، یہ نہیں دیکھتے کہ مانگتا پھر بھی مجھ سے ہی ہے، آتا تو میرے پاس ہی ہے نا، تو ٹھیک ہے۔ وہ جتنی دفعہ آئے گا، اور پھر اللہ نے قسم اٹھا دی، اللہ رب العزت قسم اٹھا رہے ہیں جب تک موت کے فرشتے کو نہیں دیکھا، جب بھی توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، اور موت کا فرشتہ نہ دیکھا، یہ جب بھی آئے گا۔ اور توبہ پھر ایسی ہونی چاہیے نا کہ مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، بیٹھ کر کے چلے گئے، اب اس عورت نے اپنی طرف بلایا تو کیا جواب دیا کہ ان ہاتھوں نے نبی کے ہاتھوں کو مس کر لیا۔ اتنی پکی تو توبہ ہونی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دے دیا، رمضان کا مہینہ، شیاطین کو اللہ نے بند کر دیا، نفس کی خواہشات کو اللہ نے دبا دیا، اب بھی اگر ہم سچی توبہ نہ کر سکے تو پھر کب کریں گے؟ جی اب موقع ہے نا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جا رہے تھے، ایک نوجوان ہے، عورتیں پانی بھر رہی ہیں، تو ان سے کہتے ہیں کہ میرا اونٹ بھاگ گیا تو مجھے رسی بنوا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گیا کہ اونٹ کو نہیں بھاگا ہوا، صرف عورتوں سے باتیں کرنا چاہ رہے، لیکن آپ بڑی حیا والے تھے، آپ سر جھکا کے گزر گئے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی، اب یہ مجلس میں آ گئے، کلمہ پڑھ لیا، اب تو چونکہ مسلمان ہو چکے ہیں تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو جائے۔ وہ کھڑے ہوئے، فرمایا وہ تمہارا اونٹ گم ہوا تھا اس کا کیا ہوا؟ تمہارا اونٹ گم ہو گیا تھا اس کا کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی رسی نے ایسا مضبوطی سے باندھا ہے اب نہیں کھلے گا، کم از کم ایسا تو کر لیں ہم، یہ والی توبہ تو کر لینا انشاءاللہ۔ تو پہلی چیز فرمایا کہ جہاں جسمانی طہارت کا خیال رکھتے ہو وہاں باطنی طہارت یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرو۔ گناہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اللہ کے تعلقات۔ جب تک گناہ نہ چھوڑے اور انسان سچی توبہ پر نہ آئے تب تک کوئی آدمی جتنی دفعہ مرضی سجدہ کر لے، جتنے عبادات مرضی کر لے، وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا تعلق حاصل ہو جائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں، کہ جب سچی توبہ کریں گے پھر نماز شروع کریں گے۔ نماز خود گناہوں سے روکنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بس نمازی ہو جائے نا ہم صحیح معنوں میں تو نماز روک لیتی ہے گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ 4 اعمال، وہ حدیث بارہا عرض کی مسند احمد کی، 4 اعمال جو میرے امتی کر لے، نماز پڑھ لے اور روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، کبیرہ گناہ چھوڑ دے، فرمایا جس دن اس کی موت آئے گی جنت کے 8 دروازے اللہ کی روح کے استقبال کے لیے کھول دیں۔ اس میں نماز سب سے زیادہ ضروری، کیونکہ روزے سال کے بعد ہے، زکوٰۃ سال کے بعد ہے، نماز ہے اور نماز پڑھیں گے، نماز گناہوں سے روک لے گی انشاءاللہ۔ لیکن نماز وہ ہونی چاہیے جو نماز ہو، جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو یہ اندازہ ہو کہ میں کھڑا کہاں پہ۔ مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سجدہ کرتے ہیں اتنا لمبا کہ گھر والوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ موت تو نہیں آ گئی، روح تو نہیں قبض ہو گئی۔ تو کسی نے پوچھا اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ کہا جب میں اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہوں اٹھانے کا دل ہی نہیں کرتا۔ ہم میں کسی کو یہ سیدھا نصیب ہو جائے، ایک ہی دفعہ نصیب ہو جائے کم از کم، ہم سر رکھیں اور اس انتظار سے کہ کہاں سر ہے میرا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا رنگ اذان کے بعد تبدیل ہو جاتا تھا کہ اللہ کا بلاوا آیا، اور ہم دن رات میں کتنی دفعہ مسجد میں آ جا رہے ہیں کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ تو اللہ کرے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نمازی بنا دے۔
شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے لکھا ہے 2 رکعت پڑھنے کے لیے کہ اللہ کی طرف توجہ ہو جائے پوری رات لگا رہا کہ 2 رکعت نصیب ہو جائے، اتنی کوشش کی گئی۔ تو فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ عبادات کر رہے ہیں، جسمانی طہارت کا خیال کرتے ہیں، تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ باطنی طہارت، روحانی طہارت، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ اور گناہ سے پاک کرنے کے لیے کتنا آسان طریقہ ہے، عجیب جملہ لکھا ہے کہ یہ ندامت کا آنسو بھی بڑا عجیب ہے، گرتا باہر ہے صفائی اندر کرتا ہے۔ یہ گرتا باہر ہے لیکن صفائی اندر ہو جائے۔ اور فرمایا آج رو لو، کل رونا نہیں پڑے گا۔ جس نے آج رو لیا قیامت والے دن اس کو رونا۔ اور جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ندامت کا آنسو ہم صرف لکھتے ہیں، اس پر کیا ملنا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ خود عطا کریں گے۔ تو آج ہمیں یہ موقع ہے، شہری میں اٹھ گئے ہم، تھوڑی دیر اگر پہلے اٹھ جائیں، 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت کی توفیق اللہ مل جائے دے دیں، پڑھ لیں، اور اس کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے صلح۔ رب بلور رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ شہر سے نکل رہے ہیں، کہاں گئے تھے؟ فرمایا گیا تھا شہر والوں کی اللہ سے صلح کروا۔ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ مانتے ہیں، شہر والے نہیں مانتے۔ اللہ مانتے ہیں، شہر والے۔ اور پھر قبرستان سے نکل رہے تھے، کہاں گئے؟ فرمایا گیا تھا کہ قبرستان والوں کی اللہ سے صلح کراؤ، قبرستان والے مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے۔ وہ وقت اللہ نے اب دیا ہمیں، آج ہمارے پاس وقت ہے اللہ سے صلح کرنے کا۔ اور جب بھی، اور یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اب آئے ہو، کتنے گناہوں کے بعد آئے ہو۔ وہ بزرگ گزرا نا حکیم شاہ اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑی پیاری مثال دیتے ہیں۔ فرمایا 2 کروڑ لوگ رہتے ہیں کراچی میں نے پچھلی دفعہ یہ بات کی تو وہ جماعت آئی تھی کراچی کی، وہ کہتے ہیں کہ اب تعداد بڑھ گئی ہے 2 کروڑ سے۔ میں نے کہا چلیے زیادہ کرنا، حضرت نے یہ لکھا ہے کہ 2 کروڑ لوگ رہتے ہیں کراچی میں، ان ساروں کا سارا گند جاتا ہے سمندر کی طرف، نالیوں کا پانی، گٹر کا پانی، وہ سارا پانی کہاں جا رہا ہے؟ سمندر میں۔ جیسے ہی سمندر میں اترتا ہے، سمندر کی ایک لہر اس سارے گند کو صاف کر دیتا ہے۔ یہ تو محدود سمندر ہے، میرے اللہ کی رحمت کا سمندر تو لامحدود ہے، جتنے بھی آئیں گے بس ایک ہی لمحے میں سارے کے سارے صاف ہو جائیں گے۔ آئے تو صحیح نا ایک دفعہ، مان تو نہیں کہ میں خطا کار ہوں۔ ہمارے ہاں عجیب بات ہے، نماز نہیں پڑھی کبھی، فرض نماز نہیں پڑھی، جمعہ نہیں پڑھا، روزے نہیں رکھے، کوئی کام صحیح نہیں ہے، لیکن جب کوئی پکڑ آتی ہے، کوئی بیماری، کوئی تکلیف آتی ہے، کہتے ہیں جی پتہ نہیں کس جرم کی سزا ہے۔ یعنی ابھی جرم رہتا ہے، نماز چھوڑنا جرم ہی نہیں، روزہ چھوڑنا جرم ہی نہیں، ابھی کوئی جرم رہتا ہے اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ کون سے جرم کی سزا ملی۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ پہلی چیز کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ دوسرا فرمایا اس سے زیادہ ضروری ہے اپنے آپ کو برے اخلاق سے بھی پاک کرنا، اور یہ مشکل ہے۔ کسی کے بارے میں اپنا دل صاف کر لینا، اندر سے حسد، کینہ، بغض یہ نکال دینا کتنا مشکل ہے کہ میرا دل صاف ہو جائے۔ ہم تو رمضان میں بھی بدلہ لینے کے انتظار میں۔ تو یہ فرمایا دوسری چیز۔ اور تیسری چیز فرمایا دل سے ہر اس چیز کو نکال دینا جو اللہ کا غیر ہے۔ یہ اس سے بھی مشکل ہے۔ ہمیں جب بھی حالات آتے ہیں سب سے پہلے اللہ کا غیر ہی سامنے آتا ہے۔ اللہ رب العزت وہ بہت آخر میں جا کے پہلے یہ کر لیں گے، پھر یہ کر لیں گے، پھر یہ تعلق، پھر یہ تعلق، پھر یہ سفارش، یہ سارا ہوتا رہتا ہے، اور آخر میں جا کے آتا ہے کہ اب اللہ کے ہاتھ میں۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ ابتدا میں اللہ کے ہاتھ میں، ہم آخر میں اللہ کے ہاتھ میں لے جا رہے ہیں۔ فرمایا یہ 4 کام کرنے ہیں، جسمانی طہارت، پھر اس کے بعد گناہوں سے پاک، پھر برے اخلاق سے پاک، پھر دل سے اللہ کا غیر نکال دو۔ فرمایا اس کے بعد آؤ گے اللہ کا تعلق نصیب ہوگا۔ اب اللہ رب العزت کا تعلق نصیب ہوگا اگر اس کے بعد آئیں گے تو، لیکن اگر اندر گناہ بھی باقی ہے، برے اخلاق بھی باقی ہے، اللہ کا غیر بھی باقی ہے، تو صرف نماز سے اللہ کا تعلق حاصل نہیں ہوگا، فرض ادا ہوگا۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں یہ بات میں طہارت بھی نصیب ہو۔